تفسیر ابن جریر میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سلم کے پاس آئے اور اب سلم سے دریافت کیا کہ فرمائیے بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ اب سلم نے فرمایا ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا جو بائیں جانب والے پر امیر ہے، جب تو کوئی نیکی کرتا ہے وہ ایک کے بجائے 10 لکھتا ہے، جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ شاید تو بے وہ استغفار کر لے، 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتا ہے، تب بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لے، اللہ ہمیں اس سے چھڑائے، یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ نہیں، یہ اس سے نہیں شرماتا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انسان جو بات زبان پر لاتا ہے اس پر نگہبان متعین اور مہیا ہیں اور 2 فرشتے تیرے آگے پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بہت خداوندی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیان القرآن، اور ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھامے ہوئے ہے، جب تو اللہ کے لیے تواضع اور فروتنی کرتا ہے وہ تجھے بلند درجہ کر دیتا ہے، اور جب تو اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے وہ تجھے پست اور عاجز کر دیتا ہے، اور 2 فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں، جو درود تو مجھ پر پڑتا ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں، ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ جیسی چیز تیرے حلق میں نہ چلی جائے، اور 2 فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں۔ یہ 10 فرشتے ہر بنی آدم کے ساتھ ہیں، پھر دن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں، یوں ہر شخص کے ساتھ میں فرشتے من جانب اللہ موکل ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 32۔ جہادی مہم میں مغربی اور مشرقی کناروں تک پہنچنے والے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ حق کی سربلندی کی خاطر جہاد کرتے ہوئے مغرب کے بالکل اخیر میں محط الفلتاس، بحر ظلمات، بحر اٹلانٹک تک پہنچے، کنارے پر اترے اور فرمایا اے اللہ، اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے کلمہ اور دین کی سربلندی کے لیے ساری دنیا کو فتح کر لیتا۔ جہاندیدہ سے حضرت قطبہ باہلی رضی اللہ عنہ دین کی سربلندی کی خاطر مشرق کے اخیر تک چلے گئے اور چین میں داخل ہوئے بغیر واپس نہ آئے۔